پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستوں کا بھی اپنا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے۔ اگر دوستوں کی بات مان لی جائے تو دوست راضی ہوتے ہیں، اور دوستوں کی بات نہ مانی جائے تو دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر صرف دوست ہی نہیں ہیں، بلکہ دوست نما ہزارہ دشمن موجود ہیں جو دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن انہی ہاتھوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ کہ دوستی کی بنیاد پر کبھی انسان ان ہاتھوں سے شراب بھی پکڑ لیتا ہے، دوستی کی بنیاد پر کبھی ان ہاتھوں سے انسان برائیاں بھی کر لیتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ میرے دوست کی بنیاد پر میں یہ کر رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دوستوں کی محبت میں زنا کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، شراب کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، بد کرداری کے داغ سے اپنے دامن کو داغدار بھی کر دیتا ہے۔ ایسے دوست آج کے زمانے میں آپ کو ملیں گے۔ اگر وہ ناراض ہوتے ہوں تو ایسے دوستوں کی ناراضگی کو تو مول لینا، لیکن کبھی خدا کو ناراض مت کرنا، کبھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زمین عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں آسمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا اس کو ہم راضی کریں۔ ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے دودھ پلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے خورد و نوش کا اہتمام کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کر کے پیسے جمع کرتا ہے تاکہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، میرا بچہ معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق بن جائے، میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو جائے۔ تو آپ ذرا سوچو، ماں کو راضی کرنے کا اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں رضائے الرب فی رضائے الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک باپ زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتا ہے، ایک ماں زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتی ہے، لیکن یہی ماں باپ جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں، تو ماں نہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتی ہے اور نہ باپ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتا ہے، بلکہ وہی باپ جو بیٹے کے سر میں درد نہیں دیکھ سکتا تھا، بیٹے کے کاندھے پر بوجھ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہی اپنے کاندھے پر بچے کو اٹھا کر قبرستان لے جا کر قبر کے سپرد کر کے آ جاتا ہے۔ لیکن قبر میں ماں نہیں آتی، نہ قبر کے اندر باپ آتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے یہ کہے کہ میں تنہا میرے بچے کو قبر کے سپرد نہیں کروں گا، میرے بچے کو قبر میں اتاروں گا تو میں بھی کچھ دنوں تک میرے بیٹے کے ساتھ قبر میں رہوں گا تاکہ میرے بچے کو راحت پہنچ جائے؟ زمانے کے اندر، دور کے اندر آج تک کوئی ایسا باپ دکھائی نہیں دیتا جو قبر کی تاریک وادی کے اندر اپنے بچے کے کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو باپ کاندھے پر اٹھا کر قبر کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے۔ ماں کا معاملہ جو اپنے بیٹے کے سر کے درد کی بنیاد پر پوری رات اپنے بیٹے کے سر کو دبانے میں گزار دیتی ہے، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں بھی اپنے بچے کو لے جانے دیتی ہے، لے جاؤ اسے قبر کے سپرد کر دو۔ اور ماں یہ جانتی ہے کہ میرے بچے کی قبر کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن کوئی ماں قبر کے اندر نہیں آتی، کوئی ماں
साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती। पता चला माँ की खुशी और माँ की मोहब्बत की भी एक लिमिट है, बाप की मोहब्बत की भी एक लिमिट है। लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान तो ये कह रहा है कि बाप को भी राज़ी करो, माँ को भी राज़ी करो। कुरान तो ये कहता है कि माँ बाप की खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये इरशाद फरमाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन हकदार है कि उनको राज़ी किया जाए, तो कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि उनको राज़ी किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को राज़ी कैसे किया जाए, अल्लाह के रसूल को कैसे राज़ी किया जाए और क्यों करके राज़ी किया जाए, तो जवाब मिलेगा। कब्र की तारीक वादी में माँ तो नहीं आती, लेकिन उस मुसीबत की घड़ी के अंदर अगर कोई तुम्हें कब्र में काम आता है तो आमिना का लाल काम आता है, रसूल रहमत काम आते हैं। इसलिए सुन लो, उनकी खुशी का ख्याल रखो। अल्लाह अकबर, जंगलों बयाबान के अंदर तुम निकल जाओ और तुम्हें कोई परेशानी लाहिक हो जाए तो वहाँ तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है? अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की नुसरत आती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं जानता हूँ, इस इलाके के हवाले से भी जानता हूँ, मुआशरे की सिचुएशन को भी जानता हूँ। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करके बैठे हैं जिन रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह भी नाराज़ हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ हो। चोरी डकैती का मामला हो, जहालत का मामला हो, गंदगी का मामला हो, आवारा गर्दी का मामला हो, ड्रग्स सप्लाई का मामला हो, ड्रग्स के इस्तेमाल का मामला हो, ज़िना के अड्डे पे जाने का मामला हो या आवारा गर्दी का मामला हो, आज हमारी नौजवान सिसक रही है, बिलक रही है ये कौम, और ये नौजवान आज बुराई के रास्ते के अंदर डूबते चले जाते हैं। क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को? इसलिए कि आप नहीं जान रहे कि आपके काम से अल्लाह नाराज़ होता है। अरे जब माँ नाराज़ हो जाए तो शरीयत का हुक्म सख्त है, बाप नाराज़ हो जाए तो शरीयत का सख्त हुक्म है। तो अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो जाएं तो आप मुझे बताओ कितनी तकलीफ़ होगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलते हैं जो गलत काम करते हैं और जब उनसे कहा जाए तो कहते हैं क्या करें, कोई सबील नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आप सुन लो, अगर गुनाहों के रास्ते के ज़रिए आपने दौलत कमाई है या गुनाह के रास्ते पर जा रहे हो, सबसे बड़ी मुसीबत तंगदस्ती नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।